اب اس کے بعد ہم آتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں۔ یہ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چونکہ یہ بھتیجے تھے، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے چچا زاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایمان لائے تھے، تو اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، تو یعنی آپ کے ساتھ رہے، آپ کے بھتیجے تھے۔ تو قرآن پاک نے ایک اور مقام پر فآمن لہ لوط، وہ ہم پڑھیں گے آگے جا کر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے تھے۔ تو اس لیے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کا بھی آغاز ہو جاتا ہے۔ یعنی بستیاں مختلف تھیں، علاقے مختلف تھے، لیکن ایک ہی وقت میں حضرت ابراہیم بھی اللہ کے پیغمبر تھے، اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں ہم نے وہ واقعہ پڑھا کہ جب فرشتے آئے تو اصل میں وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کے لیے آئے تھے، اور وہ راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ٹھہر گئے اور پھر ان کو بشارت دی حضرت اسحاق کی پیدائش کی۔ وہ جو بشارت دی تھی تو یہ بتا دیا کہ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے، یہی فرشتے ہیں، عذاب دینے والے بھی ہیں، بشارت دینے والے بھی ہیں۔ اللہ کے نیک بندے ہوں تو یہی فرشتے ان کو بشارت دیتے ہیں، اور اگر اللہ کے نافرمان اور معصیت کار ہوں تو اللہ کے یہی فرشتے ان کو عذاب کی تنبیہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 70 میں یہ ہے نا کہ یعنی سورۃ ہود قرآن پاک کی 11ویں سورت ہے کہ جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے کیا کہا کہ قالوا لا تخف، کہ اے ابراہیم ڈرو نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، کہ بے شک ہمیں بھیجا گیا ہے قوم لوط کی طرف، یعنی ہم آئے قوم لوط کی طرف ہیں اور آپ کی طرف ہم آئے ہیں تو آپ کو ہم بشارت دیتے ہوئے یہاں سے جائیں گے۔ اب یہاں سے یہ واقعہ جب بیان ہو جاتا ہے اس کے بعد اب ذکر ہوتا ہے حضرت لوط علیہ السلام کا۔ ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بہم، اور جب ہمارے فرشتے رسل لوط کے پاس آئے، سیء بہم، تو وہ حضرت لوط علیہ السلام گھبرا گئے، اور وضاق بہم ذرعا، اور حضرت لوط علیہ السلام کا دل بھی تنگ ہوا، یعنی آپ پریشان ہو گئے۔ وقال ھذا یوم عصیب، اور کہنے لگا کہ آج، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے، یعنی فرشتے جو آ گئے، اور قوم کے کردار اور ان کے اخلاق کا یہ عالم ہے، اور وہ اتنی بری قوم ہے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور اپنی قوم کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں کہ کاش یہ لوگ ایمان لاتے اور اپنی ان حرکتوں سے باز آتے۔ وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، جیسے ہی یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو لوط علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ تھے وہ بے اختیار حضرت لوط کے گھر کی طرف دوڑے۔ یعنی یہ جو بیماری ہوتی ہے، یعنی پیڈوفائل غالباً اس کو کہتے ہیں، PEDOPHILE، تو یہ پیڈوفائل جو بیماری ہے یہ وہ بیماری ہے کہ جس میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ملوث تھی، مبتلا تھی، اور یہ ہوتی ہے کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرنا، یہ اس میں یہ قوم ملوث تھی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم جنس پرستی جیسے مرد کے ساتھ نہیں، بلکہ یہ ان کو عادت تھی بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے کی۔ تو یہاں پر بیان کیا کہ جب انہیں معلوم ہوا ہوگا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، فرشتے واضح بات ہے کہ انسانی شکل میں آتے ہیں، اور جیسے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے، تو جب یہ آ گئے تو وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ پہلے سے ہی بدکاریاں کیا کرتی تھی، بدکاریوں کا ارتکاب، گناہوں کا ارتکاب کرتی تھی۔ قال یا قوم ہؤلاء بناتی، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی میری بیٹیاں یا قوم میں یا قبیلے میں، خاندان میں بچیاں بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، اور
مہمانوں کے معاملے میں مجھے تم ذلیل نہ کرو۔ الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، اب انہوں نے جواب دیا، یعنی آپ کے جو قبیلے کے اور قوم کے لوگ تھے اور جو اس عادت کے رسیہ تھے اور خوگر تھے، انہوں نے کہا کہ تجھے تو معلوم ہی ہے، لقد علمت، کہ تم جانتے ہی ہو کہ تمہاری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی ہمارا کوئی حق نہیں ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ ہمیں عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تو یہ جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، یعنی تجھے یہ بھی معلوم ہے۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ کاش میرے پاس کہ اتنی طاقت اور اتنی قوت ہوتی کہ میں تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ میں اس کی پناہ لیتا۔ قالوا یا لوط، انہوں نے کہا کہ اے لوط، انا رسول ربک، اب یہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ انا رسول ربک، کہ بے شک ہم تیرے رب کے رسول ہیں، لن یصلوا الیک، یہ لوگ آپ کی طرف نہیں بڑھ پائیں گے، یعنی یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، کہ آپ رات کو اپنے گھر والوں کو لے کر، اہل و عیال کو لے کر آپ نکل جائیے، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، یعنی کچھ رات وقت گزار کر پھر اس کے بعد آپ اپنے گھر والوں کو لے کر آپ نکل جائیے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور تم میں سے کوئی بھی پلٹ کر نہ دیکھے، إِلَّا امْرَأَتُكَ، مگر تیری بیوی، یعنی وہ ساتھ نہیں جائے گی، باقی جو اہل ایمان ہیں ان کو تم لے جاؤ۔ واپس پلٹ کر نہ دیکھنے سے مراد ممکن ہے کہ عذاب ان پر اتر رہا ہو، اور اس لیے کہا کہ بھئی تم واپس پلٹ کر تم نہ دیکھو۔ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، اب دیکھیے وہی بات فرمائی کہ کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرتا ہے، یعنی جو قوم کے ساتھ انجام ہونا ہے اور جو عذاب اترنا ہے وہی عذاب تمہاری بیوی پر بھی اترے گا۔ تو کہا کہ بھئی کوئی بھی واپس پلٹ کر نہ دیکھے۔ واپس پلٹ کر نہ دیکھنا یعنی گویا کہ جو جنہیں نجات ملی ممکن ہے، بلکہ ممکن نہیں، یقینی بات ہے، اس عذاب کا شکار ہونے والوں میں کسی کا بیٹا ہو، کسی کا بھائی ہو، کسی کا کوئی رشتہ دار ہو، کوئی چچا زاد، کوئی ماموں زاد، اور کوئی قریبی رشتہ دار ہو سکتا ہے، انسان اس کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، انسان واپس پلٹتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ بھئی آپ نے پلٹ کر واپس نہیں دیکھنا، اور جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان میں سے اے لوط تیری بیوی بھی شامل ہے۔ اصل میں یہ لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا یہ کردار تھا، یہ بیوی کا کردار تھا کہ وہ جا کر قبیلے والوں کو اور قوم کو جا کر یہ خبر دے کر آئی تھی کہ بھئی ہمارے گھر میں لوط سے ملنے کے لیے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ ان موعدہم الصبح، اور ان کی جو تباہی تھی وہ صبح کے وقت ہوئی۔ الیس الصبح بقریب، اور صبح ہونے میں اب کتنی ہی دیر ہے۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ پھر جب ہمارا امر آ گیا تو ہم نے اس بستی کو الٹ پلٹ کر دیا، عالیہا سافلہا، یعنی اس کی جو اوپر کی جگہ ہے وہ نیچے کر دی، نیچے والی جگہ اوپر کر دی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور پھر اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر ہم نے برسائے، مندود اور مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، اور جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا۔ یعنی نشان زدہ سے مراد یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایک شدید عذاب تھا، یعنی ان کے نام، ان کی تقدیر میں یہ سب کچھ لکھا گیا تھا۔ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور ظالموں سے سزا کوئی دور نہیں ہے۔ اب اس کے بعد سورۃ ہود ہم نے یہ پہلے پڑھ لی، لیکن سورۃ الاعراف میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، اور یہ ذرا مختلف انداز میں اس کا ذکر ہے سورۃ الاعراف میں، اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 80 ہے جس میں یہ بیان ہوتا ہے۔ فرمایا ولوطن، پہلے بھی پیغمبروں کا ذکر ہوا، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے۔ فرمایا کہ لوط کو بھی ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اذ قال لقومہ، جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اتاتون الفاحشہ، کیا تم
فاحشہ کا ارتکاب کرتے ہو یعنی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، یعنی ما سبقکم بہا من احد من العالمین، اور اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی قوم نے بھی اس کا ارتکاب نہیں کیا تھا۔ یعنی یہ جو پیڈوفائل جس کو میں نے کہا، یا ہمارے ہاں تو لکھا گیا ہوموسیکسویلٹی، یعنی ہم جنس پرستی، یعنی اپنی جنس، وہ چاہے کوئی بھی عمر ہو، بڑا چھوٹا، یا یعنی خواتین کا معاملہ ہے یا مردوں کا معاملہ ہے، تو ہمارے ہاں تو یہ لکھا گیا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو قوم لوط کا ایک خاص مزاج، جس کو میں نے انگلش میں کہا کہ پیڈوفائل جس کو ہم کہتے ہیں، اور وہ یہی ہوتا ہے کہ بچوں کے ساتھ یعنی یہ عادت ہوتی ہے۔ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تو یہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم قوم مسرف ہو۔ اب مسرف سے مراد یہ ہے کہ حد سے گزر جانے والے۔ اللہ نے جائز راستہ بھی بنایا، اللہ تعالیٰ نے جائز طریقہ بھی بنایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کی جبلی اور جو فطری خواہش ہے اس کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت بھی دی ہے، لیکن پھر انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور ناجائز اور حرام راستوں کو اختیار کرتا ہے۔ فما کان جواب قومہ، اب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا جواب کیا تھا؟ یہ جواب ہمیشہ جو مجرم ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں، بدکار لوگ ہوتے ہیں، اور جو گناہوں کے رسیا ہوتے ہیں، بدی اور فاحشہ کے رسیا اور عادی ہوتے ہیں، ان کی طرف سے یہ جواب ہوتا ہے، الا ان قالوا اخرجوا من قریتکم انہم اناس یتطہرون۔ اب قوم کے لوگوں نے کہا کہ انہیں نکال دو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، کہ یہ تو بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ فلا تزکوا انفسکم واعلم بمن اتقی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خام خواہ اپنے آپ کو پارسا اور پاک باز اور نیک دکھانے کے لیے منع کیا ہے ہمیں۔ اللہ فرماتا ہے میں زیادہ جانتا ہوں کہ تم میں سے کون زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، کون متقی ہے یہ میں جانتا ہوں۔ تو یہاں پر یہ ایک تانے کا انداز ہے، تان اور تشنیع کا انداز ہے کہ بڑے بھئی یہ پاک باز بنے پھرتے، مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم نے رنگ اختیار کیا ہوا ہے یہ اسی طرح ہماری طرح ہو جائیں، اور اپنی طرف سے بڑے یہ مولوی بنتے ہیں، بڑے صوفی بنتے ہیں، بڑے مبلغ بنتے ہیں، بڑی تبلیغیں کرتے ہیں جی۔ تو یہ ایک طنز ہوتا ہے جو معاشرے کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو لیکن یہ عادی مجرم تھے یہ لوگ۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور بھی معلوم ہوتی ہے اگر آپ اس پہ غور کیجئے، کہ وہ فرشتے خبرو نوجوان لڑکوں کی صورت میں آئے تھے۔ اس سے مراد، اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ خوبصورتی یا دلکشی یہ اس بات کی دعوت نہیں ہوتی کہ انسان جو وکٹم ہے، جو مظلوم ہے، اس پر انسان دست درازی کرے، دست اندازی کرے، یعنی یہ اس بات کی دعوت نہیں ہوتی، نہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے گزشتہ حکومت میں ایک بڑے عہدے پر فائز ایک شخصیت نے یہ کہا تھا کہ بھئی یہ اگر عورتیں اس طرح کا لباس پہنیں گی تو پھر معاشرے میں یہ جو زیادتی ہے اور جبری جو زنا ہے اور عورتوں کے ساتھ جو جبرن جو کچھ کیا جاتا ہے پھر وہ تو واقعات ہوں گے۔ یہ کلی طور پر مجرمانہ ذہنیت کی علامت ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ جنسی ذہنیت کی علامت ہے۔ اور یہ مسرف جو معاشرہ ہوتا ہے، یعنی جو بہانے ڈھونڈتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اگر عورتیں پردوں میں بھی آ جائیں تو کیا یہ اس ذہنیت کے لوگ کیا کبھی گناہ کرنے سے باز آتے ہیں؟ تو اصل مسئلہ جو ان سا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو حدود کا پابند کیا جائے، انہیں بتایا جائے کہ بھئی آپ کی ذمہ داری اور آپ کی حدود کیا ہے۔ آپ بہانے بنا کر گناہوں کی طرف راغب کیوں ہوتے ہیں، مجرم کیوں بنتے ہیں؟ آپ اپنے گناہ اور اپنے جرم کا الزام دوسروں پر کیوں دیتے ہیں؟ کیا وہ بچے جن کے ساتھ ہمارے معاشرے میں زیادتی ہوتی ہے تو کیا وہ معاشرے میں ہاف نیکڈ نیم اریاں ہو کے پھر رہے ہوتے ہیں، یا ان کا لباس ٹھیک نہیں ہوتا؟ کیا وہ ننگے ہو کے معاشرے میں پھر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جن کی ذہنیت ہی بری ہوتی ہے وہ ہمیشہ برا کام کریں گے اور وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ یہ بنیادی بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر کوئی خوبصورت ہے، کوئی دلکش ہے،
اور انسان اس کو دیکھتا ہے تو کیا اس کی خوبصورتی، اس کی دلکشی اس بات کی دعوت ہے کہ اب وکٹم جون سا ہے، یعنی جو مظلوم ہے، جو سامنے کوئی لڑکا ہے، کوئی خاتون ہے، تو کیا اب یہ اس بات کی دعوت ہو جائے گی کہ چونکہ وہ دلکش ہے، وہ خوبصورت ہے، تو لہٰذا اس پر دست درازی کرنے میں مجبور ہو گیا تھا؟ تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے۔ یہ ہمیں حضرت لوط علیہ السلام کے اس واقعے سے یہ اس بات کا علم ہوتا ہے کہ وہ لڑکے، یعنی وہ فرشتے اللہ کے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے، تو وہ جو مجرم تھے ان کی توجہ ان کی طرف ہوئی تھی، وہ ریجھے گئے تھے۔ انہوں نے اب حالانکہ حضرت لوط علیہ السلام ہیں، آپ کے مسلمان اور مومن، آپ پر ایمان لانے والے صالحین وہاں پر موجود ہیں، لیکن آخر ان مجرموں کی توجہ آخر ان کی طرف کیوں گئی؟ آخر دوسرے لوگ بھی تو رہتے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے سے مجرم ہوتا ہے اور پہلے سے بری ذہنیت اور سوچ کا مالک ہوتا ہے، وہی ہمیشہ ایسی چیزوں کی طرف اور ایسے مقامات کی طرف اور ایسے لوگوں کی طرف لپکتا ہے۔ تو لہٰذا کسی کا خوبصورت ہونا، خوبرو ہونا، کسی کا دلکش ہونا، یہ کوئی سند اور لائسنس نہیں ہے کسی کے پاس کہ وہ یہ کہے کہ جی چونکہ میں نے اس طرح دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ تو یہ حضرت لوط علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے۔ اب اس کے بعد آئیے، یہ سورۃ الحجر ہے، اس میں حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کو مختلف انداز میں، جیسے میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ مختلف اسلوب قرآن پاک اختیار کرتا ہے، مختلف اسلوب، یعنی بات واقعہ وہی ہے لیکن بیان کرنے کا انداز ایسا ہے کہ جس سے قرآن پاک نے جیسے کہا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں پھیر پھیر کر پھر اپنی نشانیوں کو دوبارہ بیان کرتا ہوں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب یہاں پہ فرمایا فلما جاء آل لوط المرسلون، فرمایا کہ پہلے اس سے جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیکھیں یہاں پر بھی ذکر موجود ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب فرشتے جانے لگے تو پوچھا کہ اے اللہ کے فرشتوں، اے پیامبر، کہ وہ کیا کام ہے کہ جس پر آپ آئے ہیں، یعنی وہ آپ کا مشن کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، کہ بے شک ہمیں قوم مجرم کی طرف بھیجا گیا، یعنی الا آل لوط، حضرت لوط علیہ السلام کا جو خاندان ہے، لوط کے گھر والے ہیں، اہل و عیال ہیں، وہ اس سے مستثنا ہیں۔ انا لمنجوہم اجمعین، ان سب کو ہم بچائیں گے، الا امرأتہ، مگر اس کی عورت کو نہیں ہم بچائیں گے۔ قدرنا، کہ اس کا تو مقدر کر دیا، انہا لمن الغابرین، کہ بے شک وہ یقیناً غابرین میں سے ہے، پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھ آ گئی، دیکھ لیجیے قدرنا کا لفظ ہے، ہم نے مقدر کر دیا۔ اب یہاں پر مقدر کرنے سے یہ مراد نہیں کہ پہلے مقدر کر دیا، یہاں پر مقدر کرنے سے مراد یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے اپنے کردار سے اور اپنی حرکتوں سے اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ پیچھے رہ جانا مقدر کر دیا۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، اور پھر جب اللہ کے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے کہا انکم قوم منکرون، کہ آپ لوگ مجھے اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فيه یمترون، انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ ہم وہ لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں لوگ شک کرتے ہیں، یعنی عذاب۔ وآتیناک بالحق، اور ہم آپ کے پاس حق لے کر آئے ہیں۔ وإنا لصادقون، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ فاسری بأہلک بقطع من اللیل، اور کچھ رات، یعنی اب آپ کچھ رات آپ رہے اور پھر اپنے گھر والوں کو لے کر آپ نکل جائیے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا۔ واتبع ادبارہم، اور فرمایا کہ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ کے فرشتوں نے کہا حضرت لوط علیہ السلام سے کہ آپ ان کے پیچھے پیچھے آپ چلیے گا۔ ولا یلتفت منکم احد، اور کوئی بھی واپس پلٹ کر، کوئی بھی پلٹ کر نہ دیکھے۔ وامدو حیث تؤمرون، اور بس سیدھے تو بس تم نے چلے جانا ہے، اور جہاں کے جانے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ وقضینا الیہ ذالک الامر،
اور پھر ہم نے اسے یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو اپنا فیصلہ پہنچا دیا، ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، اور صبح ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی، یعنی یہ فیصلہ اور یہ میسج حضرت لوط علیہ السلام کو پہنچا دیا گیا۔ یہاں پر الفاظ دیکھیے بالکل مختلف ہیں۔ وہاں فرمایا فجعلنا عالیہا سافلہا، کہ ہم نے جو تل پٹ کر دیا، الٹ پلٹ کر دیا ہم نے اس بستی کو، اور پھر اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ پتھروں کی بارش پھر فرمائی۔ وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، اور شہر کے لوگ خوشی کی وجہ سے بے تاب ہو کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر چڑھ دوڑے۔ قال ان ہؤلاء ضیفی، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، اور مجھے ان کے سامنے شرمندہ نہ کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزون، اور مجھے رسوا نہ کرو۔ قالوا اولم ننہک عن العالمین، اب انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے تجھے منع نہیں کیا عالمین سے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم نے کیا تمہیں کئی مرتبہ اس بات سے منع نہیں کیا کہ تم یہ ٹھیکیدار نہ بنو دنیا کے۔ قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، کہا کہ اگر تم کچھ کرنا ہی ہے تمہیں تو یہ میری بیٹیاں یعنی میرے خاندان کی، یا جیسے میں نے کہا کہ یہ موجود ہیں، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک یہاں پہ فرماتا ہے کہ یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر کی قسم، آپ کی جان کی قسم کہ یہ لوگ نشے میں ہیں، نشے میں بہک رہے ہیں۔ اب یہ یہاں پر یہ ایک جملہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جان کی قسم کھائی۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، کہ میں نے تم میں اپنی پہلی زندگی گزاری ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، اسی ذکر میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہو جاتا ہے۔ اور وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 40 سالہ 50 سالہ جو زندگی ہے اس کو بطور نمونہ کے پیش فرمایا، بطور اسوہ کے پیش کیا۔ اور یہاں پر دیکھیے درمیان میں یہ جملہ آ گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جان کی، آپ کی زندگی کی قسم کہ یہ لوگ نشے میں بہکتے پھرتے، یہ نشہ پیسے کا بھی ہے، اقتدار کا بھی ہے، وسائل کا بھی ہے، خوشحالی کا بھی ہے، آسودہ حالی کا بھی ہے، تو یہ اس نشے میں غرق ہیں۔ اب اس کے بعد فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِكِينَ، کہ جب سورج ڈوبنے والا تھا، سورج نکلنے والا تھا، طلوع ہونے والا تھا، تو اس وقت ان کو ایک چیخ نے، ایک دھماکے نے ان کو پکڑ لیا۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اور پھر ہم نے بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی پھر بارش برسائی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ، اور پھر اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو فراست والے ہیں، سمجھنے والے ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور وہ علاقہ کے گزرگاہ عام پر واقع، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً 3-4 انبیاء کا ذکر کیا کہ یہ عربی تھے، یہ عرب سے ان کا تعلق تھا، اور باقی انبیاء کے بارے میں یہ بتایا کہ ان کا تعلق سریان، یعنی ان کا تعلق فلسطین اور یروشلم اور اس علاقے سے تھا۔ تو کوئی تقریباً غالباً میں اس وقت ان کے نام مس کر رہا ہوں، لیکن کوئی 3-4 پیغمبروں کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ عرب کے تھے۔ اب دیکھیے یہاں پر فرمایا وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور وہ علاقہ یعنی جہاں پہ یہ عذاب آیا یہ ان لوگوں کی گزرگاہ ہے، یعنی یہ تجارت اور کاروبار کے لیے یہاں سے گزرتے رہتے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ اب یہاں تک حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہو جاتا ہے۔